والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد رب الجلال کی فضل و توفیق سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہم سب کو درس صراط مستقیم میں حاضر فرما رہی ہے. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کا آمین. عرش کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے نمبر پر عادل حکمران جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پر نوجوان عبادت گزار اسے یہ مقام ملے گا. تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کرتا ہے, مسجد سے پیار کرتا ہے اور مسجد کے ساتھ جس کا قلبی دلی تعلق ہے, اس کو یہ شان ملے گی. جب نفر اسی کا عالم ہوگا تو پریشان ہو کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے میں جگہ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ ساتھ ساتھ ذہن نشین بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان اعمال میں سے کسی عمل کی توفیق مل جائے. چوتھے نمبر پر وہ خوش نصیب جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علی ذلک وتفرقا. ایسے دو افراد جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی, کوئی ذاتی مطلب نہیں ہوتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ کا پیار ہے. اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ کامل ایمان کی دلیل ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, پھر وہ اللہ کے محبوبوں سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے پیاروں سے بھی پیار کرتا ہے. تمام انبیاء کرام رسولان اکرام اللہ رب العزت کے محبوب ہیں, تو سب سے محبت کرنا, سب سے پیار کرنا, سارے انبیاء کرام اور رسولان اکرام کا ادب اور احترام کرنا, اور پھر ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں, آپ سے کامل محبت کرنا. پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی آل پاک اہل بیت اکرام, ان سے محبت کرنا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. اسی طرح بزرگان دین سے محبت کرنا, پیار کرنا, وہ اللہ کے محبوب ہیں, پیارے ہیں. ان کے ساتھ محبت یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا دیتا ہے, ہمیں بھی اپنا پیار بنا دیتا ہے. لہذا کسی کا بھی دل میں, کسی کے بارے میں بھی دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے. تمام صحابہ کرام کا کی عقیدت, محبت, سب کا احترام لازم و ضروری ہے.
تمام آل پاک کا ادب احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر مسلمان سے محبت کرے، ہر مسلمان سے پیار کرے، عقیدت کرے کہ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اريد اخذي في هذه القرية، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کیا تجھ پہ اس نے کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ دینے جا رہا ہے؟ کیا اس کا تجھ پہ کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تو جا رہا ہے؟ تو اس مسلمان بھائی نے جواب دیا لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، نہیں اس کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ بندہ اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوسروں سے محبت کرے، دوسروں سے پیار کرے، تو یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فی زمانہ ہمارے اندر سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے اور نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بہن بھائیوں میں، قریب اقارب میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کم از کم دوسرے کے لیے اتنا ہی سوچ لیں کہ چاہے جتنا ہی سمجھ لیا وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی سارے غیر ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو سوچ لے کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اور ایک مسلمان کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر دیا کہ بیت اللہ تیری بڑی عظمت و شان ہے، لیکن تجھ سے زیادہ میرے ایک امتی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو دوسرا کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ وہ مسلمان ہے، کچھ بھی نہ ہو اتنا تو ہے نا کہ وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو یہ سوچ کر ہی ہر ایک مسلمان سے محبت کرے، پیار کرے، کسی سے نفرت نہ کرے، کسی کا بغض اور دشمنی اپنے سینے میں نہ رکھے، اپنے سینے سے دشمنی، بغض، کینہ، حسد اسے دور کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے، پیار کرے۔ تو ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث پاک حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی حدثنی بأحب الناس الیک، کہ اے اللہ مجھے اس بندے کے بارے میں بتا دے جو تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب
اے اللہ مجھے اس بندے کے بارے میں بتا دے جو تجھے سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غالب اے موسیٰ کیوں اس بندے کے بارے میں کیوں خبر رکھنا چاہتے ہو، کیوں جاننا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لِأُحِبَّهُ بِحُبِّكَ إِيَّاهُ، میں اس لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مولا جس سے تو محبت کرتا ہے میں بھی تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے تو محبت کرتا ہے، جب رب خالق و مالک ہو کر اپنے بندے سے محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، تو مجھے بھی تو پتا ہو میں بھی اس سے محبت کروں اور پیار کروں۔ جب وہ تیرا محبوب ہے تو پھر میرا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ جان لو، اب اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کا نام بتاتا تو اسی وقت کا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا قاعدہ قانون ہے وہ قیامت تک کے لیے بیان کر دیا۔ فرمایا عبد فی اقصى الارض سمع به عبد آخر فی اقصى الارض لا يعرفه فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته وإن شاكته شوكة فكأنما شاكته ما ذاك إلا فذلك أحب الخلق إليه۔ رب الجلال نے فرمایا اے موسیٰ، ایک بندہ زمین کے ایک کنارے پر رہتا ہے اور دوسرا دوسرے کنارے پر، یعنی ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، یعنی ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی کاروباری ان کا لین دین بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا انہیں پتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، مسلمان بھائی ہے۔ ایک زمین کے ایک کنارے پہ رہتا ہے، دوسرا دوسرے کنارے پہ رہتا ہے، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، لیکن جب ان میں سے ایک کو تکلیف پہنچتی ہے یا ایک کو کانٹا چبھتا ہے تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تکلیف اسے نہیں مجھے پہنچی ہے، وہ کانٹا اسے نہیں مجھے چبھا ہے، اور وہ یہ کام میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسرے کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہیں، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ درد ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے، وہ میرا سب سے پیارا اور میرا سب سے زیادہ ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے، وہ کیا کیفیت ہے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ہماری اس کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جیسے وہ ہم سے بڑے دور رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی نہ کوئی ان کی تصویر نظر آتی ہے، کوئی ویڈیو ملتی ہے، تو سن کے کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماہ رمضان مبارک ہے، گھروں میں بمباری ہو رہی ہے، وہ بے گھر ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے زخمی ہیں اور ان کے والدین شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں دیکھا کہ اس کے دونوں والدین ماں باپ دونوں شہید ہو گئے اور کوئی نہیں، کوئی اکیلا ہی ہے، 8-9 سال کا ہے۔ اس سے آدمی سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے امی ابو آ جائیں۔ کتنی عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائیوں پر کب سے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران صاحب اقتدار لوگ
قوت اور طاقت رکھنے والے، وہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے بالکل بے خبر ہے، اور باقاعدہ طور پر میڈیا پر بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بھی کسی کو یہ منظر نہ دکھائیں، وہ بھی کسی کو نہ بتائیں کہ کہیں یہ عوام ہمارے خلاف ہی نہ میدان میں نکل ہے۔ جب ظلم و ستم ہوتا ہے وہ چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، وہ نظر تو سب کو آ جاتا ہے۔ یہ ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، لیکن ہمیں سب کو اپنے اپنے کام کی فکر ہے، اپنے اپنے معاملات کی فکر ہے۔ اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا یہ انداز ہوتا کہ سرکار نے فرمایا کہ سارے مومن وہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اگر بندے کے ہاتھ کو تکلیف ہو تو آنکھ رات کو سوتی نہیں، دل اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ایک مسلمان پریشان ہو اس کی پریشانی سب کو ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی اچھی گزر جائے، ہم آسانی والی زندگی گزار لیں، ہمیں کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے، باقی دوسرے مسلمان کو جو ہوتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے رب جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ اگر ہمارے حکمرانوں کو، باقی دیگر مسلم ممالک کے حکمرانوں کو ذرا بھر بھی احساس ہوتا تو وہ ان کا ضرور ساتھ دیتے، وہ ضرور ان کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں وہ فلسطینی بچے، بوڑھے، نوجوان، وہاں کی خواتین وہ بے گھر ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، اور وہاں پر خاص طور پر جو ہاسپٹل ہیں ان کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا، یہ دوائی بھی نہ دے سکے، علاج بھی نہ کروا سکے، اور سارا کفر اکٹھا ہے، وہ کھلے عام اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ سو رہے ہیں اور مسلطوں کا شکار ہے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا رخ ہماری طرف ہو جائے۔ یہ غلط فہمی ہے، جب ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا تو پھر وہ خود بخود ادھر آ جائے گا۔ آج ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں، کل ہمارے لیے کون آواز اٹھائے؟ آج ہمیں ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، کل کو ہماری تکلیف کا کسی کو کیا احساس ہوگا؟ جب بندے کو دکھ اور تکلیف پہنچتے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت اس کو اپنے سارے رشتے دار یاد آتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے فون نہیں کیا، میں ہسپتال داخل ہوں، میرے جناب چاچے نے بھی مجھے کوئی بات نہیں کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اتنی تکلیف میں، اس وقت اس کو سارے رشتے دار یاد آتے ہیں جب اپنے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، خود بندہ بیمار ہوتا ہے، خود کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ایک ایک رشتے دار اسے یاد آتا ہے کہ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو جب کوئی دوسرا پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کیا ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں؟ جب کسی کا کوئی رشتے دار فوت ہو جاتا ہے، مسجد میں قربانی ہوتی ہے یہاں، اب اس کے عزیز رشتے دار یا کوئی گھر والے آئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں اعلان بھی کیا ہے، تو بندہ قربانی کے لیے بیٹھے نہیں، دعا کے لیے بیٹھے، سارے چلے گئے، دو چار بیٹھ کے باقی سارے کے سارے ہوئے چلے گئے، بھائی ہمارا تو نہیں بہت وہی نہیں کہیں ہوا ہے، آپ بھی کر لیں گے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں، یا ہم ہی بیٹھے ہیں، یہ نمازی مسجد میں نماز یہ کیوں نہیں بیٹھے؟ تو بندہ ان سے پوچھے کہ جب ان کا فوت ہوا تھا تب تم بیٹھے تھے، تب تم آئے تھے،
جب بندے کو خود کو کسی دکھ سے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے پھر اس کو دوسرے سامنے یاد آتے ہیں کہ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن جب دوسرے دکھ میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں پھر ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کا دکھ محسوس نہیں کریں گے، جب ہم کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھیں گے تو کوئی ہماری تکلیف کو کیوں اپنی تکلیف سمجھے؟ کوئی ہمارے دکھ کو، یہ پنجابی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں جی نو جی، اگر ہم دکھ تکلیف پریشانی میں کسی دوسرے کے کام آئیں گے، جب ہمارے اوپر کوئی امتحان آئے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا، ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بہت بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، پیار کرے، اور اپنے سینے میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ جو دوسرے کو مل رہا ہے وہ اس کی قسمت ہے، جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ نہ ہم نے کسی کی قسمت بنائی ہے، نہ کسی نے ہماری قسمت بنائی ہے، مقدر اور نصیب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا بنایا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو زیادہ مل رہا ہے تو پھر تکلیف شروع ہو گئی، اس کو زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی تو پھر تکلیف ہوگی، کسی کو عہدہ بڑا مل گیا تو پھر تکلیف ہوگی، اسے کیوں مل گیا؟ تو بھائی اس کا مقدر ہے، اس کو مل رہا ہے، تیرا مقدر تجھے مل رہا ہے، نہ تو کسی کا مقدر چھین سکتا ہے نہ تیرا مقدر چھین سکتا ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بہن بھائیوں میں، عزیز اقارب میں ایک دوسرے کی دیکھ کر پھر دل میں بغض رکھنا، حسد اور کینہ رکھنا، یہ گناہ ہے، اور اس سے بندے کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا، بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کے سائے میں جگاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم سب سے محبت کریں، پیار کریں، یہاں جو ہم بیج بوئیں گے وہی پھل لیں۔ اگر دوسروں سے نفرتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ سمجھیں کہ وہ ہم سے محبت کریں، ایسا نہیں ہے۔ نفرت کے بدلے میں پھر نفرت ہی آتی ہے، اور محبت کے بدلے میں محبت ملتی ہے۔ سب سے محبت کریں، پیار کریں، عقیدت کریں، تو اس کے بدلے میں پھر محبتیں ملتی ہیں، اس کے بدلے میں پھر پیار ملتا ہے۔ خود بندہ دوسروں سے نفرتیں کرتا رہے اور پھر کہے کہ دوسرے میرے ساتھ محبت کرے، خود جہاں کوئی ملے اس کو ذلیل کر دے، سمجھے کہ میں بااختیار ہوں، میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں، کہ جو چاہیں جیسے چاہیں دوسرے کو ذلیل و رسوا کرے، اور پھر یہ سمجھے کہ وہ میری عزت کرے۔ اس طرح عزت نہیں ہوتی کہ خود دوسروں کو ذلیل کرے اور پھر دوسرے تمہاری عزت کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ہر ایک کا احترام کریں، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ محبوب ہو، وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہو، کوئی نیکی اس کی اللہ کو پسند آ گئی، اسی نیکی کی وجہ سے وہ بخشا ہوا ہو۔ اس لیے کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے، ہر ایک کی عزت اور احترام اپنے دل میں رکھیں، اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، محبتوں کو تقسیم کریں، محبتوں کو بانٹیں۔ انشاءاللہ معاشرے کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی، برکتیں ملے گی، رحمتیں ملے گی، اور خاص طور پر اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کریں، اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔